أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللہ کرم ایسا کرے تجھے جہاں میں اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی. Dawat Islami is the largest religious, non-political propagation and peaceful movement of Quran and Sunnah throughout the world. Dawat Islami strongly believe in preaching of Islam through character. Dawat Islam wants to spread Islam by love and peace. The Jamaat is against sectarianism, political linguistics, or social difference between Muslim community, not only in Pakistan, but throughout the world, wherever the effect of the preaching has reached. Dawat Islami is never found to be involved in any kind of anti-state or terrorism activity. A letter of appreciation has been issued by the government of Pakistan, Minister of Religious Affairs. Until now, neither any bounds nor any observation has been recorded throughout the world by any governmental, Muslim or non-Muslims. Therefore, Minister of Defense is satisfied from their propagation of Islam as well as other religious activities in the country. وزارت دفاع پاکستان کی طرف سے جاری کردہ مکتوب کا اردو خلاصہ. دعوت اسلامی تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر پرامن دنیا کی سب سے بڑی تحریک ہے. دعوت اسلامی کردار کے ذریعے نیکی کی دعوت عام کرنے پر یقین رکھتی ہے. دعوت اسلامی دین اسلام کا پیغام امن و محبت کے ساتھ عام کرنا چاہتی ہے. ملک و بیرون ملک جہاں بھی دعوت اسلامی کا مدنی پیغام پہنچا ہے وہاں پر یہ تحریک سیاسی، لسانی اور معاشرتی درجہ بندیوں کے خلاف ہے. ہماری معلومات کے مطابق دعوت اسلامی آج تک کسی دہشت گردی یا ملک کے خلاف کسی قسم کی سرگرمیوں میں ملوث نہیں پائی گئی ہے. وفاقی وزارت برائے مذہبی امور پاکستان کی جانب سے دعوت اسلامی کے لیے ایک حوصلہ افزا مکتوب جاری کیا جا چکا ہے. دنیا بھر میں دعوت اسلامی کو کسی بھی مسلم یا غیر مسلم حکومت کی طرف سے نہ کسی پابندی کا سامنا ہے اور نہ ہی یہ مدنی تحریک کسی حکومت کے زیر تفتیش ہے. دعوت اسلامی کی ان خصوصیات کی بنا پر وزارت دفاع پاکستان اس مدنی تحریک کے نیکی کی دعوت دینے اور دیگر معمولات پر اپنے مکمل اطمینان کا اظہار کرتی ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، حج ارکان اسلام میں سے ایک انتہائی اہم ترین رکن ہے جس کی ادائیگی کا حکم قرآن و حدیث میں صراحتاً موجود ہے. یوں ہی حج کرنے کے بے شمار فضائل اور برکات احادیث مبارکہ میں موجود ہیں. مبلغ دعوت اسلامی نگران مرکزی مجلس شورا حضرت مولانا محمد عمران اتاری سلمہ الباری نے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی کے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں حج کے موضوع پر سنتوں بھرا بیان فرمایا، جس میں آپ نے حج کرنے کے فضائل کو بیان کرتے ہوئے بہت ہی دل نشین انداز میں زائرین حرمین طیبین کے لیے انتہائی مفید ترین مدنی پھول فراہم کیے. اس سنتوں بھرے بیان کی VCD دعوت اسلامی کا اشاعتی ادارہ مکتبۃ المدینہ مختلف مواقع کے مناظر اور آواز کی مکسنگ کے ساتھ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے. آپ بھی اس سنتوں بھرے بیان کی VCD کو اول تا آخر توجہ کے ساتھ دیکھیے. انشاءاللہ عز و جل معلومات
اور ثواب کا ڈھیروں خزانہ حاصل ہوگا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب معطر پسینہ باعث نزول سکینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، جو کہ مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمت نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا قرشی ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ۔ حضرت سیدنا فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میدان عرفات میں لوگ جمع ہو کر مشغول دعا تھے، میری نظر ایک نوجوان پر پڑی جو سر جھکائے شرمسار کھڑا تھا۔ میں نے کہا، اے نوجوان تو بھی دعا کر۔ وہ بولا، مجھے تو اس بات کا ڈر لگ رہا ہے کہ جو وقت مجھے حاصل ہوا تھا شاید وہ جاتا رہا۔ اب کس منہ سے دعا کروں؟ میں نے کہا، تو بھی دعا کرتا کہ اللہ تعالی تجھے بھی ان دعا مانگنے والوں کی برکت سے کامیاب فرمائے۔ سیدنا فضیل رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی کہ ایک دم اس پر رقت طاری ہو گئی اور ایک چیخ اس کے منہ سے نکلی، تڑپ کر گرا اور اس کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا قرشی ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، عین قریب حج کی پروازوں کا آغاز ہوا چاہتا ہے۔ خوش نصیب عشاق حج کو روانہ ہوں گے، عمرے کی سعادتیں حاصل کریں گے۔ آج کے بیان میں کچھ حج سے متعلق مدنی پھول عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ اولاً ان خوش نصیبوں کی خوش نصیبیاں ملاحظہ کیجیے کہ یہ ایسے خوش نصیب ہیں کہ ان کے معاملات طواف کرتے ہیں تو ان کو ثواب، یہ احرام باندھتے ہیں ان کو ثواب، یہ تسبیح پڑھتے ہیں تو ان کے ثواب کہاں کے کہاں پہنچ جاتا ہے، یہ حجر اسود کو بوسہ دیتے تو ان کو ثواب ملتا ہے، یہ مقام ابراہیم پہ دوگانہ ادا کرتے تو ان کو ثواب ملتا ہے، اور سفر پورے کا پورا ثواب ہی ثواب ہے، ثواب ہی ثواب ہے۔ یقیناً حجر اسود کو دیکھنا یہ بڑی برکت کی بات ہے، کعبہ مشرفہ کو دیکھنا بڑی برکت کی بات ہے، یہاں تک کہ حرم پاک میں حاضری دینا یہ بڑی برکت کی بات ہے، مگر اس کے اندر ثواب بھی بڑے بیان کیے گئے حدیث مبارکہ میں۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے راوی ہے کہ آپ نے فرمایا، اگر کوئی پکار کر تلبیہ کہے،
یا بلند آواز سے تکبیر یعنی اللہ اکبر کہے تو اسے بشارت دی جاتی ہے۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کیا اسے جنت کی بشارت دی جاتی ہے؟ ارشاد فرمایا ہاں۔ یعنی جب یہ احرام باندھتے نا تو احرام باندھنے کے بعد 3 بار تلبیہ کہنا تو سنت ہے۔ مرد اونچی آواز سے کہے، عورت کم از کم اتنی آواز سے کہے کہ اس کے اپنے کان سنے لیکن غیر محرم نہ سنے۔ اس کی فضیلت ابھی آپ نے سنی کہ اس کے لیے جنت کی بشارت ہے جب وہ یہ ورد کرتا ہے، اور امیر سنت نے بھی اس بات کی صراحت کی ہے رفیق الحرمین میں کہ اس کا بہترین وظیفہ ہے، حاجی کا بہترین وظیفہ ہے کہ وہ اس ورد کو جاری رکھے۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ اس کو تلبیہ کہتے ہیں۔ اس کا یہ ورد جاری رکھے گا تو انشاءاللہ عز و جل اس کو خوب اس کی برکتیں نصیب ہوں گی، جیسا کہ ابھی ہم نے حدیث پاک میں سنا۔ سیدھا حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو محرم احرام باندھے ہوئے اللہ کے لیے صبح کرے، پھر صبح سے غروب آفتاب تک تلبیہ کہتا رہے تو آفتاب اس کے گناہوں کو لے کر غروب ہوتا ہے، پھر وہ یوں گناہوں سے صاف یعنی پاک ہو جاتا ہے جس سے آج اسے اس کی ماں نے پیدا کیا ہو۔ یہ تلبیہ کہنے کی برکت ہے۔ اسے طبرانی نے بھی نقل کیا، بہقی نے بھی نقل کیا، دیگر محدثین نے بھی اس روایت کو نقل کیا۔ یعنی یہ احرام باندھتا سب سے پہلے، پھر آگے بڑھتا ہے۔ جیسے گھر سے چلا تو اس نے احرام باندھا، احرام باندھنے کے بعد اس نے نیت کی کہ میں نے حج کے لیے احرام باندھا، عمرے کے لیے احرام باندھا۔ اس نے احرام باندھنے کی نیتیں کی اور نیت کرنے کے بعد یہ تلبیہ کہتا ہے، اور تلبیہ کا ثواب ابھی آپ نے سنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی کیسی مغفرت فرماتا ہے، جیسے آج یہ اپنی اس کی ماں کی پیٹ سے پیدا ہوا ہو اور گویا کہ اس کو جنت کی بشارت دی جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر یہ خوش نصیب اپنے دھڑکتے دل کے ساتھ مکہ مکرمہ کی پاکیزہ وادیوں میں پہنچتا ہے اور مکے کی پاکیزہ فضاؤں میں اپنی زندگی کے حسین اور حاصل لمحات گزارنے کی کوشش کرتا ہے۔ پھر دھڑکتے دل کے ساتھ یہ حرم پاک کی طرف چلتا ہے، مسجد الحرام کی طرف چلتا ہے۔ احرام کی چادریں اپنے جسم سے لپٹی، سر بھی ننگا، شرم سے ندامت سے سر اور آنکھوں کو جھکائے، خوش نصیب آنکھوں سے ندامت کے آنسو بہاتے ہوئے حرم پاک مسجد الحرام میں داخل ہوتے ہیں، اور ان کے ذہنوں میں، ان کے دلوں میں یہ بات بھی موجود ہوتی ہے کہ جو ہی ہماری نظر کعبہ مشرفہ پر پڑے گی تو یہ وہ مقام ہے، یہ وہ لمحات ہیں، یہ وہ مبارک وقت ہے کہ کعبے پر نظر پڑتے ہی جو دعا کرو وہ دعا قبول کر لی جاتی ہے، جو دعا کرو۔ ساتھ ہی اپنے گناہوں کا احساس بھی ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت، اس کا کرم، اس کا فضل، اس کی گرفت سب کچھ اس کے پیش نظر ہوتی ہے۔ خوف اور رجا کے درمیان ڈرتا جھجکتا اللہ کی رحمت پر نظریں جماتا ہوا آگے سے آگے بڑھتا جا رہا ہوتا، گویا کہ جو ہیبت سے رکے مجرم
تو رحمت نے کہا بڑھ کر، کیونکہ یہ آگے بڑھا پھر رک جاتا ہے، پھر آگے بڑھتا ہے پھر رک جاتا ہے، تو جو ہیبت سے رکے مجرم تو رحمت نے کہا بڑھ کر چلے آؤ چلے آؤ، یہ گھر رحمان کا گھر ہے۔ اللہ کی رحمت اسے پکار رہی ہوتی، اور پھر وہ وقت آتا ہے کہ یہ طواف خانہ کعبہ میں مشغول ہو جاتا ہے۔ طواف خانہ کعبہ بھی کیسا دلکش منظر اپنا پیش کر رہا ہوتا ہے، پروانہ وار کعبے کے گرد دو چادریں لپیٹا یہ اللہ کا بندہ اللہ کی رحمت پر نظر جمائے، اپنے گناہوں پر ندامت کے آنسو بہاتا ہوا طواف کر رہا ہوتا ہے۔ طواف کی بھی کیا بات ہے، حدیث پاک میں آتا ہے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بیت اللہ کے 7 چکر طواف کرے، کہ طواف کے 7 چکر ہیں، جو شخص بیت اللہ کے 7 چکر طواف کرے، اس میں کوئی لغو بات نہ کرے، تو یہ طواف اس غلام کے برابر ہوگا جس سے اس نے آزاد کیا۔ کتنی فضیلت ہے طواف خانہ کعبہ کرنے کی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جھوم کر خوب کرو خانہ کعبہ کا طواف، جھوم کر خوب کرو خانہ کعبہ کا طواف، پھر مدینے کو چلوں گنبد خضرا دیکھوں۔ طواف خانہ کعبہ بھی فضیلت، پھر وہاں رکن یمانی بھی ہے، وہاں حجر اسود بھی ہے۔ یقیناً یہ حجر اسود وہ مقدس پتھر ہے جس سے میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے یقینی بوسہ دیا ہے، یہ وہ خوش نصیب پتھر ہے۔ رکن یمانی بھی بڑا پیارا مقام ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان دونوں یعنی حجر اسود اور رکن یمانی کو بوسہ دینا گناہوں کا کفارہ ہے۔ اور میں نے یہ بھی سنا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرما رہے تھے آدمی اس راہ میں جو قدم اٹھاتا اور رکھتا ہے ہر ایک کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کا ایک گناہ معاف فرماتا اور ایک نیکی لکھتا ہے۔ کیسا مبارک سفر ہے، سبحان اللہ، کیسا مبارک سفر ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے حجر اسود کے متعلق ارشاد فرمایا قسم بخدا اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن اٹھائے گا، اس کی 2 آنکھیں ہوں گی جن سے وہ دیکھے گا، اور ایک زبان ہوگی جس سے کلام کرے گا، جس نے حق سمجھ کر اس کو بوسہ دیا ہوگا اس کے اخلاص و ایمان کی شہادت دے گا۔ یہ حجر اسود کی برکت ہے جسے الحمدللہ یہ حاجی وہاں پہنچ کر اس کو چومتا ہے۔ سنو سنو، اے بیت اللہ شریف کی سعادت حاصل کرنے کے لیے، اس کی زیارت کرنے کے لیے اس کا قصد اختیار کرنے والے اسلامی بھائیوں سنو، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ بیت اللہ شریف میں داخل ہوا وہ نیکیوں میں داخل ہو گیا اور گناہوں سے بخشش کی سند لے کر نکلا۔ یہ کیسی کیسی فضیلتیں ہیں جو ان خوش نصیب حجاج جو سفر حج اختیار کر رہے ہیں ان کو نصیب ہوتی ہیں۔ ان کے بڑے مبارک دن ہوتے ہیں، یوم عرفات کا دن، مینا کا دن، بڑے پیارے دن ہوتے ہیں۔ ان ایام کی اپنی برکت ہے، ان ایام کی اپنی فضیلت ہے، ان مقامات کی اپنی فضیلت ہے۔ چنانچہ حدیث پاک میں ہے کہ یوم عرفہ سے بڑھ کر کسی دن میں اللہ تعالیٰ بندوں کو جہنم سے آزاد نہیں فرماتا۔
اس دن اللہ تعالیٰ بندوں کے قریب ہوتا ہے، ان پر تجلی فرماتا ہے، پھر ان پر ملائکہ کے سامنے مباحات فرماتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے یہ بندے یعنی حجاج کرام کیا چاہتے ہیں، میں نے انہیں منہ مانگا عطا فرما دیا ہے۔ اور ایک مسلم و نسائی اور ابن ماجہ وغیرہ میں یہ بھی ہے، اے میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے ان کی مغفرت فرما دی ہے۔ ایسا عرفات کا میدان ہے، ایسا مزدلفہ کا میدان ہے، ایسے مینا کا میدان ہے۔ پھر میسر ہو مجھے کاش وقوف عرفات، پھر میسر ہو مجھے کاش وقوف جلوہ میں مزدلفہ اور مینا کا دیکھوں، جلوہ میں مزدلفہ اور مینا کا دیکھوں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے اگر اہل مزدلفہ کو معلوم ہو جائے کہ وہ کس پاک ذات کے پاس حاضر ہوئے ہیں تو وہ مغفرت سمیت اللہ کے فضل و کرم پر خوشیاں منائیں، کیونکہ مزدلفہ یہ وہ مبارک مقام ہے جہاں حقوق العباد کے معاف ہونے کی بشارت ہے اور عرفات کے میدان میں حقوق اللہ کے معافی کی بشارت ہے۔ تو اتنی پیاری فضیلتیں ہیں، اتنا پیارا میٹھے اسلام بھائی سفر ہے، اور بھی اس کی کئی فضیلتیں بیان کی جا سکتی ہیں۔ حج کے لغوی معنی قصد و ارادے کے ہیں، لغت میں قصد اور ارادے کے ہیں، اور اصطلاح شریعت میں کعبہ معظمہ کا ارادہ کر کے عبادت کی نیت سے نکلنا حج کہلاتا ہے۔ حج کب فرض ہوا اس میں اختلاف ہے، 5 سینہ ہجری، 6 سینہ ہجری یا 9 سینہ ہجری، مختلف روایات ملتی ہیں۔ فرضیت سے پہلے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے 2 یا 3 حج فرمائے اور یہ بطور عادت مبارکہ تھے۔ فرضیت کے بعد میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے صرف ایک حج ادا فرمایا جسے حجۃ الوداع کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے، اور یہ وہ مبارک حج تھا کہ اس حج میں حضرت موسیٰ، حضرت یونس اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ حج کرنے کی سعادت حاصل کی تھی۔ یہ وہ مبارک حج ہے، سبحان اللہ۔ یاد رکھیے میٹھے اسلام بھائی، حج کی فرضیت یہ قطعی ہے اور قطعیت کا منکر کافر ہے۔ عمر میں صرف ایک بار حج فرض ہے۔ حج فرض ہونے کی 8 شرطیں ہیں، ان شرطوں کو یاد کیجئے کہ جن میں یہ 8 شرطیں ہوں، اگر کوئی شرط مفقود ہو تو حج فرض نہیں ہوگا، یعنی کوئی ایک شرط نہ پائی گئی تو حج فرض نہیں ہوگا۔ پہلی شرط اسلام، دوسری شرط فرضیت حج کا علم ہونا، اور یہ مسئلہ یاد رکھیے کہ یہ اس کے لیے ہے جو دارالحرب میں ہے، یعنی جہاں جو دارالاسلام و دارالحرب یہ الگ بحث ہے۔ البتہ دارالاسلام جیسے ہمارا ملک دارالاسلام ہے، جو دارالاسلام کے لیے نہیں ہے کہ یہاں پر تو فرائض کا علم نہ ہونا یہ عذر نہیں ہے، تو یہ جو ہے نا فرضیت حج کا علم ہونا یہ شرط صرف دارالحرب میں رہنے والے مسلمانوں کے لیے۔ نمبر 3 بالغ ہونا، نمبر 4 عاقل ہونا، عقل، نمبر 5 آزاد ہونا، نمبر 6 تندرستی، نمبر 7 زاد راہ اور واپسی تک اہل و عیال کے لیے خرچ کا مالک ہونا، نمبر 8 وقت، یعنی حج کے مہینوں میں تمام شرطیں پائی جائیں۔
یہ جو شرطیں بیان ہوئی یہ بھی ایک شرط ہے کہ حج کے مہینوں میں تمام شرطیں پائی جائیں. اب حج کے مہینے کون سے؟ ہم کہیں گے وہ ذوالحجہ جس میں حج ہوتا ہے. حج کے ماہ 3 ہیں جسے اشہر حج بھی کہتے ہیں. حج کے جو مہینے ہوتے ہیں, حج کے جو ایام ہوتے ہیں, حج کے 3 مہینے ہیں, شوال المکرم, ذوالقعدہ اور ذوالحجہ. یعنی یہ مہینہ, اگلا مہینہ اور اس کا اگلا مہینہ شوال المکرم ہے, اس کے بعد ذوالقعدہ, اس کے بعد ذوالحجہ. یہ 3 ماہ کہلاتے ہیں حج کے مہینے. تو ان 3 ماہ میں ان 8 شرائط کا ہونا یہ حج کی فرضیت کے. اب اس کے اوپر حج فرض ہو گیا, اب وہ حج ادا کرے, اب وہ حج میں سستی نہ کرے. کہ کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جن پر حج فرض ہوتا ہے لیکن وہ حج فرض ہونے کے بعد بھی حج ادا نہیں کرتے. ایسوں کے لیے احادیث مبارکہ میں سخت وعیدات آتی ہیں. اللہ عز و جل اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس سے ناراض ہوتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے جسے حج کرنے سے نہ ظاہری حاجت کی رکاوٹ ہو, نہ بادشاہ ظالم, نہ کوئی مرض جو روک دے, پھر بغیر حج کے مر گیا تو چاہے یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر. کتنی سخت وعید ہے. کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جن پر حج فرض ہوتا ہے لیکن وہ سستی کرتے ہیں, حج کرتے نہیں ہیں. جبکہ روایتوں میں اس کی تاکید بھی آئی ہے کہ اس طرح حج فرض. جیسے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایتیں فرماتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج فرض ادا کرنے میں جلدی کرو. جب اسباب مہیا ہو جائیں تو حج فرض ادا کرنے میں جلدی کرو, اس لیے کہ تم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ اس سے کیا پیش آ جائے, یعنی مستقبل میں کیا ہو جائے, کب زندگی کا چراغ گل ہو جائے, کب پوزیشن تبدیل ہو جائے. بعض کہتے ہیں جناب بیٹی کی شادی کرنی, حج فرض ہے, بیٹی کی شادی کرنی ہے, بہن کی شادی کرنی, حج فرض ہے. یاد رکھیے جب حج فرض ہو جائے نا تو فرض ادا کیجئے. میں ماں کے ساتھ حج کروں گا, میں باپ کے ساتھ حج کروں گا, میں فلاں کے ساتھ حج کروں گا. آپ پر حج فرض ہو گیا, اب آپ نے جا کر حج کر لینا ہے. ہم پر جب حج فرض ہو جائے اب ہم نے جا کر حج کر لینا ہے. اس بیس میں نہ پڑا جائے, ہمارے علماء اس سے منع فرماتے ہیں اور مدنی چینل پہ بھی یہ صراحت کی گئی ہے کہ اب حج فرض ہو گیا نا, اب حج ادا کر لیں. یہ جو جذباتی گفتگو ہے نا کہ ماں کے ساتھ کروں گا تو والد صاحب کے ساتھ کروں گا, تو ابھی بہن کی شادی کروانی ہے تو کہ بیٹی کی شادی کروانی ہے, وہ اپنی جگہ پر ذمہ داریاں صحیح, لیکن جب حج فرض ہو جائے تو فرض حج ادا کرنا پڑے گا. اس کی برکتیں حاصل کرنے کے لیے بندے کو تڑپنا چاہیے, بندے کو بلکنا چاہیے. کہ اتنی فضیلت ہے, اتنی فضیلت ہے حج کی کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے پیارے ارشادات تو سنیے کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں جس شخص نے حج کیا تو اس کو اور اس میں کوئی فحش بات نہ کی اور نہ ہی کوئی گناہ کیا تو جب واپس لوٹے گا گناہوں سے پاک, یعنی ایسے لوٹے گا کہ گناہوں سے ایسے پاک ہوگا کہ جیسے اسے آج ہی اس کی ماں نے پیدا کیا ہو. حج ادا کرے. ایک اور حدیث پاک میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک عمرہ دوسرے عمرے تک, یعنی درمیان میں سرزد ہونے والے گناہوں کا کفارہ ہے. کہ 2 عمروں کے درمیان جو گناہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان گناہوں کا کفارہ اس عمرے کو کر دیتا ہے. حج مقبول کی جزا جنت ہی ہے. جو حج مقبول ہے اس کی سزا جنت, اس کی جزا جنت ہی ہے. یعنی یہاں پر حج مبرور کا لفظ حدیث پاک میں حج مبرور, آپ نے بھی حج مبرور حج مبرور 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 کے لفظ آپ نے سنے ہوں گے, حج مقبول حج مقبول. یہاں پر یہ بات غور طلب ہے. اس سے پہلے کہ میں حج مقبول اور حج مبرور کی وضاحت کروں ایک اور حدیث پاک سناتا ہوں کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم فرمایا حج اور عمرہ ملا کر کرو,
یعنی ایک ہی سفر میں دونوں کر لو. جیسے اگر ابھی اس وقت کوئی حاجی سفر کر رہا ہے ہمارے باب المدینہ سے پاکستان سے حج کرتا ہے تو وہ آفاقی حاجی کہلاتا ہے. جب وہ حج کرے گا تو یہاں سے عمرے کا احرام باندھتا ہے کیونکہ عموماً تمتع کرتے ہیں. اور جو قارن بھی ہوتا ہے یہ بھی جا کر پہلے عمرہ کرتا ہے لیکن وہ احرام پھر حج کا باندھتا ہے. وہ عمرہ کے بعد حج تک احرام نہیں کھولتا, پھر حج کے بعد اس کا احرام کھلتا ہے. تو قارن کا ثواب بھی پھر دگنا ہے. اور بھی اس کے احکامات ہیں. میرا یہ مقصد حج کا طریقہ یا حج کے احکام بیان کرنا نہیں ہے, میں کچھ اور ہی بیان کرنے کے لیے جا رہا ہوں جو ہم سب کے لیے, بالخصوص جو زائرین مدینہ ہے جو حج کے لیے جا رہے ہیں ان کے لیے بہت یہ اہم باتیں ہوں گی انشاءاللہ. امید ہے کہ وہ آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ بہترین زاد راہ یہ تقوی ہے, بہترین زاد سفر یہ تقوی ہے, پرہیزگاری ہے, نیکی ہے. اس کی طرف انشاءاللہ تعالیٰ یہ آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا. تو اب وہ جیسے تمتع کرتے ہیں عموماً حاجی, تو یہاں سے جائیں گے تو پہلے عمرہ کریں گے, عمرے کے بعد احرام کھل جائے گا, پھر حج کا احرام یہ وہیں باندھتے ہیں. تو حج اور عمرہ ملا کر کرو ایک ہی سفر میں, یعنی دونوں کر لو, کیونکہ یہ دونوں حج اور عمرہ یہ دونوں غربت اور گناہوں کو یوں فنا کر دیتے ہیں جیسے بھٹی لوہے سونے اور چاندی کے میل کو دور کر دیتی ہے. اور حج مقبول کا ثواب جنت ہی ہے. اب حج مقبول کا ثواب جنت ہی ہے, حج مقبول کا ثواب جنت ہی. اب حج مبرور کیا, یہ حج مقبول کیا, یہ دو بیس ہیں. اور تیسری بات, کوئی گناہ نہ کیا, یعنی اس کی وضاحت آپ یوں سمجھیے کہ وہ حج جس میں کوئی گناہ سرزد نہ ہوا ہو, جس کے بعد آدمی سچی توبہ کر لے اور نیکی میں مصروف عمل رہے, ایسے حج کی جزا سوائے جنت کے اور کیا ہوگی. آپ غور کیجئے کہ میرے آقا اعلیٰ امام اہل سنت نے بڑی پیاری صراحت کی ہے یہاں پر, انشاءاللہ ان کی عباراتیں بھی پڑھ کر سناؤں گا کہ حج مبرور کی ایک نشانی یہ ہے کہ پہلے سے اچھا ہو کر لوٹے. کیا فرق آیا؟ اب یہاں جیسے کہ آپ نے پہلے ایک حدیث پاک سنی کہ جب وہ واپس لوٹے تو گناہوں سے پاک ہو, یعنی گناہ سے بچے, نہ کوئی فحش بات کی نہ کوئی گناہ کیا. رفث کا لفظ بھی آیا روایتوں میں. اب گناہوں سے بچ کر حج کرنا گویا سمجھے کہ یہ ٹارگٹ ہے جو حج پہ جا رہے ہیں. یا کون ایسا مسلمان, کون ایسا عاشق ہوگا جو حج پہ جانے کی تمنا نہیں رکھتا ہوگا؟ حج پہ جائیں گے نا انشاءاللہ, انشاءاللہ چل ہوگا انشاءاللہ. حج پہ بلا کے میں کعبہ دیکھوں, یا خدا حج پہ بلا کے میں کعبہ دیکھوں, کاش ایک بار میں پھر میٹھا مدینہ دیکھوں. صلو علی الحبیب. میرے پیارے پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں اور حج پر جانے والے اسلامی بھائیوں اور حجنوں, گناہوں سے بچنا, حج پہ جائے, عمرے پہ جائے اور گناہوں سے بچے, یہ ایک موضوع ہے. حج مقبول پانے کے لیے, حج مبرور پانے کے لیے کہ جو گناہوں سے بچ کر حج کرتا ہے, فحاشی سے بچ کر حج کرتا ہے, اس انداز سے حج کرتا ہے, وہ حج مقبول ہے. اور حج مقبول کی جزا جنت ہی ہے, ٹھیک ہے. اور وہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے, پھر صغیرہ کبیرہ سارے گناہ معاف ہوتے ہیں. پوری بحث ہے کہ صغیرہ کبیرہ گناہوں کے معاف ہونے کی فضیلت پانے کے لیے کہ میرے صغیرہ گناہ معاف ہو جائیں, میرے کبیرہ گناہ معاف ہو جائیں, وہ کیسا حج ہے, وہ کیسا انداز ہے. آئیے
عاشق ماہ نبوت میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت اس معاملے میں ہماری رہنمائی کرتے ہیں. وہ کیسا حج ہے, وہ کیا انداز ہے؟ چنانچہ میرے ہاتھ میں فتاوی رضویہ شریف ہے. فتاوی رضویہ شریف جلد ڈبل 12 اس کے صفحہ نمبر 466 پر میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت جو کچھ نقل کرتے ہیں, میں کوشش کرتا ہوں کہیں کی تھوڑی سی آسانی یا کچھ ایک دو جملوں میں تصرف کروں گا. میرے آقا اعلی حضرت فرماتے ہیں, اب یہ ایک طرف صغیرہ کبیرہ گناہوں کی معافی, مقبول حج, ان سب کا تصور باندھیں. اب میں ایسا حج کرنا ہے, اب ہمیں ایسا حج کرنا ہے, اب ایسا حج کرنا ہے نا. اب میرے آقا اعلی حضرت کی یہ باتیں سنو. فرماتے اول حاجی کو پاک مال, پاک کمائی, پاک نیت سے حج کرے. مال پاک ہو, حرام مال لاؤ, حلال مال ہو, حلال مال سے حج کرے. پاک کمائی ہو, پاک نیت سے حج کرے, نیت میں فساد نہ ہو. پھر فرمایا اور اس میں لڑائی جھگڑے اور عورتوں کے سامنے مرد اور عورتوں کے جو معاملات ہیں اور ہر قسم کے گناہ نافرمانی سے بچے. جھگڑے, عورتوں کے سامنے جو مرد اور عورت کے جو معاملات ہوتے ہیں اس کے تذکرے اور ہر قسم کے گناہ نافرمانی سے بچے. مثال کے طور پر اب یہی اعلی حضرت کی عبارت یہاں تک ہے, آگے بھی ہے لیکن میں کچھ عرض کرنے جا رہا ہوں کہ وہاں وہ کون سے گناہ ہیں جن کے ہونے کا امکان موجود ہے. سب سے پہلا جس چیز کو غور کرنا ہے نا وہ خود اندرونی معاملہ ہے. ایک تو خارجی گناہ ہوتے ہیں, ایک ہے اندرونی گناہ. وہ ہیں حج کے احکامات, کہ حاجی احرام باندھتا ہے, یہ سمجھتا ہے کہ سر منڈا دوں گا, احرام باندھ لیا, یہ 2 پٹی کے چپل پہن لیے اور مطلب چلا. حج کے احکامات سیکھتا نہیں حاجی, اور ان میں اتنے احکامات ہیں جن کا تعلق وجوب سے ہے, واجبات سے ہے. یعنی لا علمی کی یہ انتہا ہے, انتہا کہوں گا میں اس کو, لا علمی کی, حاجیوں کی لا علمی کی انتہا, یہ انتہا ہے. اتنا سفر کر کے, دنیا کا سفر کر کے یہ مکے پہنچے, مکہ مکرمہ سے مینا پہنچے, مینا سے وہ دن آیا 9 ذی الحجہ کا کہ میں عرفات کے میدان میں جاؤں گا اور میں حاجی کہلاؤں گا. ایسے بے شمار لوگ ہیں جنہیں اس دن بھی عرفات کے میدان میں آنا نصیب نہیں ہوتا. جی عرفات کے میدان کے قریب ہیں, سامنے عرفات کا میدان ہے, یہ سامنے عرفات کا میدان ہے. حاجی یہاں بیٹھا ہوا ہے اور سمجھتا یہ ہے کہ میں عرفات کے میدان میں بیٹھا ہوں, جبکہ عرفات کا میدان نہیں. کیونکہ عرفات کے میدان تو سامنے بورڈ لگا ہوا تھا کہ عرفات اسٹارٹ ہیئر, عرفات یہاں سے شروع ہو رہا ہے, اس کے بعد عرفات کا میدان شروع ہو رہا ہے. اور یہ لوگ عرفات کے میدان کے بالکل اس طرح بیٹھے ہوئے ہیں. کیا کہیں گے اس کو؟ رکن اعظم, 2 اہم رکن حج کے, وقوف عرفات اور طواف زیارہ, اور وہیں سے یہ غروب آفتاب بھی ہو گیا, باہر ہی بیٹھے رہے, اور وہیں سے مزدلفہ کا سفر اختیار کر لیا کہ ان کو مزدلفہ بھی جلدی پہنچنا ہے. پیچھے پیچھے سے نکل گئے, پتہ نہیں غروب آفتاب کا بھی انتظار کرتے کہ نہیں کرتے. حج کے احکامات پر عمل نہ کرنا یہ کتنا بڑا گناہ ہے کہ ایک عبادت کے لیے, نماز ایک عبادت ہے, نماز فرض ہے, عبادت ہے, ہم نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں. یہ میں تو لا علمی کی ایک مثال دے رہا ہوں, خالی حج ہی تک نہیں ہے. اکثر نمازی جو نمازی ہیں, مسلمانوں کی اکثر تو نمازی نہیں, اب جو نمازی ہیں ان میں اکثر وہ ہیں جو نماز درست پڑھنا نہیں جانتے. ان کو نہ نماز کے فرائض کا علم ہے, نہ نماز کے واجبات کا علم ہے, نماز کے فسادات کا نہ اس کو علم ہے کہ نماز کس سے فاسد ہو جاتی ہے, نماز کس سے مطلب کہ ٹوٹ جاتی ہے, نماز کس سے واجب الادا ہو جاتی ہے. ان کو علم ہی نہیں ہے بیچاروں کو, ان کو نماز کی شرائط کا علم, ان کو طہارت کا علم نہیں ہے. انہوں نے ساری دنیا کی پڑھی, کتابیں پڑھی, یہ پڑھی, فن سیکھے, یہ سیکھا, وہ سیکھا, اور ایسے نامور مشہور لوگ پوچھو بھائی غسل کے فرض کتنے, بیچارے کو غسل کے فرض نہیں پتا. غسل کر لیتے, غسل کر لیتے, فرض کتنے ہیں؟ اب اس سے فرض پوچھو, پھر اس سے احتیاطیں پوچھو تو اس کو آتی نہیں ہے.
فرض کی روح پوچھو، کہے گا بدن پر پانی ڈالنا یہ فرض ہے. کیسے پانی ڈالے گا؟ کہاں کہاں تک پانی خود جاتا ہے، کہاں کہاں تک پہنچانا پڑتا ہے. جب پوچھو تو ہمارا منہ ایسے آنکھیں پھاڑ کر منہ دیکھیں گے کہ ان کو جیسے پتہ ہی آج چلا ہے، اور واقعی آج ہی پتہ چلا ہوتا ہے، ان کو معلوم ہی نہیں ہوتا. بہت نام ہے، بہت شہرت ہے، دنیا بھر کے دورے کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں. کپڑا پاک کرنا آتا، کپڑا پاک کرنا نہیں آتا. افسوس، افسوس ہی کہوں گا اور کیا کہوں گا کہ افسوس کہ آپ کو سب کچھ آیا، نہ آیا تو کپڑا پاک کرنا نہ آیا، نہ آیا تو بدن پاک کرنا نہ آیا. نماز کے بارے میں کون اس کی اہمیت کو نہیں جانتا؟ بے نمازی بھی نماز کی اہمیت کو پکارتا ہے، لیکن نماز پڑھی، مسجد میں بھی آئے، نماز پڑھنے نہ آیا. ارے سجدہ کتنی ہڈیوں پر ہوتا ہے وہ بھی نہیں پتا. سجدہ کرنا نہیں آیا، جو نماز کے اندر سجدہ کرنا ہے. صحیح رکوع کرنا نہیں آیا، صحیح کوما کرنا نہیں آیا. بولو کہ کوما نماز میں کہاں سے آ گیا؟ کوما تو آئی سی یو میں سنا تھا کہ کوئی پیشنٹ ہوتا جو کومے میں چلا جاتا ہے. یہ نماز میں کوما کہاں سے آ گیا؟ جی ہاں، نماز میں بھی کومے کی اصطلاح موجود ہے. آپ آؤ تو صحیح نا، اجتماع میں تو آئیں، قافلوں میں سفر تو کریں، مدی انعامات پر عمل تو کریں، فیضان سنت تو پڑھیں، نماز کے احکام تو پڑھیں، یہ کتابیں پڑھیں تو صحیح، اجتماع میں آئے تو صحیح، قافلوں میں سفر کریں تو صحیح، تو پتہ چلے کہ کوما کسے کہتے، جلسہ کسے کہتے ہیں. نماز میں جلسہ بھی ہوتا ہے. جلسہ خالی یہی نہیں ہوتا جو روڈوں پر اور میدانوں میں ہوتا ہے، نماز میں بھی جلسہ ہوتا ہے. اس جلسے میں کوئی نہیں ہو تو جلسے میں خالی آپ ہوتے ہو. وہ کون سا جلسہ ہوتا ہے بھائی؟ کس سے جلسہ کہتے ہیں، کس سے کوما کہتے ہیں؟ اس چیزوں کو کون سمجھے گا، کون سیکھے؟ صرف نماز کی میں نے اگزامپل دی ہے، جس کے بارے میں، جس کی اہمیت پر ہر شخص بیان کرتا ہے، اس کا علم نہیں. اب آپ حج پہ چلیں تو حج پہ کیا نماز نہیں پڑھائیں گے؟ ہم خالی حج کیا کر آ جائیں گے؟ وہاں بھی تو 5 نمازیں ہیں، وہاں بھی تو قرآن کی تلاوت قراءت کرنی ہے، نہیں کرنی؟ پاک صاحب ہو کر نہیں جائیں گے حج کرنے کے لیے؟ پوچھ رہا ہوں یار آپ سے کہ طہارت نہیں لیں گے حج کرنے کے لیے؟ اللہ تعالیٰ نے حج کی سعادت دی ہے، ابھی احرام باندھنے جا رہے ہو. ارے سیکھ لو نا بھائی کہ غسل کے کتنے فرض ہوتے ہیں. جب غسل فرض ہو جائے سیکھ لیجئے. اللہ کی بارگاہ میں اس طرح حاضری دینے کے لیے، بیت اللہ کا طواف کرنے کے لیے جا رہے ہیں، خدا را حج کرنے کے لیے جو جا رہے ہو، پاک ہونے کا طریقہ سیکھ لو. بالخصوص میں ان سے کہہ رہا ہوں، کپڑا پاک کرنے کا طریقہ سیکھ لیجئے. راستے میں کپڑے ناپاک ہو گئے، کپڑا پاک کیسے کریں گے؟ یہ تو وہ ایک کام ہے جو ویسے سیکھنے ہیں، لیکن چلو میں ضمن حج کے ساتھ اس کو ملا رہا ہوں. آپ کو سیکھ تو لو بھائی. اتنا لمبا سفر کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ توفیق دے، اس سے پہلے 3 دن صرف قافلے میں سفر کر لیجئے، اور ہمارے امیر قافلہ کو یہ کہہ دیجئے کہ الحمدللہ مجھے حج کی سعادت نصیب ہو رہی ہے. کچھ نماز اور فرائض اور واجبات کے حوالے سے کچھ موٹے موٹے مسائل بھی بتا دیجئے. انشاءاللہ میرا امیر قافلہ آپ کی وہ تربیت کرے گا جو آپ نے 60 برس کی عمر میں بھی نہیں سیکھی ہوگی. یا جی یہ میرا امیر قافلہ جس کی عمر 22 سال یا 25 سال کی ہوگی، آپ دیکھتے رہ جاؤ گے کہ 60 برس سے میں نے وہ نہیں سیکھا جو یہ مجھے 22 سال کا نوجوان سکھا رہا ہے. کیونکہ یہ ماحول میں آ گیا نا، اسے قافلوں میں سفر کرتا ہے، یہ مدری مذاکرے سنتا ہے، اجتماع میں آتا ہے، دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ ہے. اسے صرف نوٹیں گننا نہیں آتی ہیں، ہاں اسے تسبیح پڑھنا بھی درست آتی ہے. اس کو پتا ہے کہ انگلی اور انگوٹھے سے نوٹیں نہیں گنی جاتی، اللہ اور اس کے رسول کا ذکر بھی کیا جاتا ہے، اور ذکر کیسے کیا جاتا ہے اس کو یہ بھی پتا ہوتا ہے. اس کے پاس انگلی اور انگوٹھے کا استعمال سے نوٹیں گننے کا نہیں ہوتا کہ زبان تھک لگا کر خالی نوٹیں گنتا رہیے. اور بھی زندگی کے کئی کام ہیں جو وہ سیکھتا ہے. اور میں تو وہ بات کر رہا ہوں جو کون سا مسلمان اپیل کرے گا اس بات سے؟ یار کون سا مسلمان اپیل کرے گا کہ بھائی کیا بات کر رہے ہو؟ آپ ہی کے فرض جو آپ پر ہم پر فرض ہیں، جو آپ پر ہم پر واجب ہیں، میں اس کی تو بات کر رہا ہوں. اب نہیں آتے تو اس میں کسی پر ناراض ہونے کے بجائے اپنا سر جھکا کر سر پر ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاؤ اور ابھی نیت کر لو جو گزری سے گزری، آج سے میں انشاءاللہ نماز کے احکام اور اسلام کے احکام سیکھ کر دم لوں گا. غصہ مت کرو یار، ناراض مت ہو. ناراض ہوگا تو کیا فائدہ؟ آپ ہی کا نقصان ہوگا. ویسے اتنا نقصان ہوگا یار، ناراض ہوگا اور نقصان، 4 اپنا ہی نقصان کرو گے. میں تو یہ بھی نہیں کہوں گا کہ اب 2 روٹی زیادہ کھا لینا کہ میرے باپا نے کم کھانے کی ترغیب دلائی ہے. ہاں کھانا بھی کم، اس میں بھی ناراض ہوتے ہو، زیادہ کھا لو گے تو اپنا ہی نقصان کرو گے. تو کچھ احساس پیدا کریں. تو جو حج کے فرائض ہیں، جو حج کے واجبات ہیں، جو حج کے اندر جو اہم مراکن ہیں، جو حج کے اہم مسائل ہیں، پلیز خدا را وہ سیکھ کر جائیے. میں آپ کے لیے کہہ رہا ہوں، 2-2 لاکھ 1.5 لاکھ 3-3 لاکھ روپے خرچ کر کے جا رہے ہو آپ،
اب وہاں کسی کے پاس دم واجب ہو گیا، دم دینا ہے، جانور ذبح کرنا ہے، اب کسی کو بولو دم دو تو اس کا دم نکل جاتا ہے، مولانا دم، کیونکہ 250 300 400 ریال کا بکرا ہوگا، پہلے تو 250 کا تھا، اب 300 کا ہوگا، یہ بھی مطلب اس کے آس پاس، مولانا دم، ریال کا دام بڑھ گیا اور اب دم نکل رہا ہے ہمارا، تو تم دم بولے تو بھائی دم تو دینا پڑے گا نا، کیا واجب ہو گیا؟ اب کہتے ہیں اللہ معاف کرے گا۔ وہ بھائی تو دھکا کھانے کی کیا ضرورت ہے اتنا یہاں تک آنے کی؟ اتنا سفر کر کر آئے ہیں، ادھر آ کر آپ حج کر رہے ہو، تو یہ احکام کو مولانا یا کوئی شرعی مسئلہ جاننے والا آپ کو اپنی طرف سے تھوڑی کا بیان کر رہا ہے، کتابوں میں لکھا ہوا ہے، حج کی کتاب لے لیں، رفیق الحرمین میں لکھا ہوا ہے، بہار شریعت میں لکھا ہوا ہے، سینکڑوں برس سے جو علماء لکھتے ہی آ رہے وہی باتیں تو بیان ہو رہی ہیں۔ حج دم کب واجب ہوگا، کن کن چیزوں سے قربانی دینی پڑے گی، کہاں کفارہ دینا پڑے گا، ہر جگہ واجبات نہیں ہے لیکن کہاں بدنہ دینا پڑے گا، اونٹ یا گائے کی قربانی دینی پڑے گی، یہ احکام نہیں سیکھیں گے جو حج کے اندر کے معاملات ہیں۔ ایک تو احکام حج جو ہیں یہ نہ سیکھ کر حج کرنا اور اس میں گناہوں کا ابتلا ہونا، یہ سب سے پہلے۔ اب آئیے خارجی گناہ، وہ جو خارجی ہوتے ہیں ان میں بالکل اسلامی بہنوں کے مسائل ہوتے ہیں ستر کے، کہ ان کی ویسے ہی مطلب ان کو پردے کا کیونکہ ذہن ہی نہیں ہوتا، اب یہاں ذہن ہی نہیں ہے، یہاں بے پردہ گھومتی تھی، اب حج نصیب ہو گیا، اب یہ وہاں جائیں گی کیا حال کریں گی؟ وہ ویسے ہی احرام کی حالت میں ان کو ہے کہ چہرہ کھلا رکھے، اب وہ چہرہ تو کھلا چلے، وہ تو اب احرام کی حالت میں چہرہ کھلا رکھے، لیکن الحمدللہ ایسی اسلامی بہنیں جو یہاں بھی اپنا چہرہ دکھانا پسند نہیں کرتی، وہ گتا یا کسی آڑ سے اپنے چہرے کو غیر محرم کی نظروں سے بچاتی ہیں، ایسی نصیبوں والی بھی اسلامی بہنیں حج کرتی ہیں۔ جی ہاں، ان کو الحمدللہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کی حیا کا ایسا صدقہ نصیب ہوا ہوتا ہے کہ وہ سفر حج میں بھی اپنے آپ کو بد نگاہی سے بچاتی ہیں۔ مرد کو تو بد نگاہی نہیں کرنی، لیکن ایسی خوش نصیب حجیں بھی ہوتی ہیں تو اس سفر میں بھی خود کو بد نگاہی سے بچاتی ہیں، اپنے چہرے کو بچاتی ہیں اور اپنی کلائیاں۔ اب یہ کلائیاں اب اتنی آستین ہے، یہ اپنے وہ احرام کی نئی یہ لباس سلواتے ہیں، اب اس میں بھی کلائیوں کا لحاظ نہیں کرتے۔ بالخصوص ہمارے مفتیان کرام نے اس معاملے میں رہنمائی کی ہے کہ کلائیاں ان کی کھلی ہو، اتنی ان کے ہاتھ کھل جاتے ہیں۔ اب وہ تو ایک اتنا کھلا تو دم ہے، اتنا کھلا تو کفارہ اپنی جگہ پر، لیکن ستر تو کھلے گا نا، عورت کو اپنا ستر چھپانا تو لازم ہے نا۔ تو اسلامی بہنوں کو چاہیے کہ کم از کم آستین بالکل استلام کرتے وقت یا دیگر ایسے اوقات میں اپنے اس سفر کے مبارک سفر میں ایسا تو کپڑا پہنے جو چاروں طرف سے ان کو ڈھانپ کر رکھے، آستینیں ایسی ہوں جس سے بٹن وغیرہ صحیح لگ جائے گا، یہ اوپر نہ ہو۔ اور بھی کئی احکام ہیں لیکن یہاں میں نے کہا نا کہ اس کی وہ بیان کا موضوع یہ نہیں ہے۔ اسلامی بہنیں، اسلامی بھائی جو احرام کی چادر باندھتے ہیں، تیبت باندھتے ہیں، انہیں لحاظ رکھنا ہے کہ اگر مطلب ہوا سے کسی چیز سے مطلب ان کی پاؤں کا حصہ ظاہر ہو جائے، کیونکہ ناف سے لے کے گھٹنے تک کا حصہ ستر عورت ہے، بلا اجازت شرعی دیکھنا اور دکھانا دونوں حرام ہے۔ مکہ مکرمہ کی ایک نیکی جہاں لاکھ نیکی کے برابر ہے، ایک گناہ لاکھ گناہ کے برابر ہے۔ اور ابھی ہماری گفتگو یہ ہو رہی ہے کہ ہمیں گناہوں سے بچ کر حج کرنا ہے، اس لیے میں یہ ساری باتیں آپ کو بیان کر رہا ہوں۔ اب بد نگاہی سے بچنا ہے، اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو نگاہیں نیچی رکھنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے، اپنی نگاہیں نیچی رکھو، سورہ نور کے اندر یہ سارات موجود ہے، اپنی نگاہیں نیچی رکھیں۔ اور وہاں تو امتحان ہے، اللہ کی بندیاں ہیں، ان کو حکم ہے اپنا چہرہ کھلا رکھو، یہ اپنے چہرے پہ کپڑا نہیں ڈالیں گی، اور مرد کو حکم ہے اپنی نگاہ نیچی رکھو۔ یہاں پر بے باکی اور جرت کرو گے؟ کیا طواف کرتے کرتے بد نگاہی کرو گے؟ مقام ابراہیم پہ کھڑے ہو کر نفلیں پڑھ رہے ہو، نیچے دیکھنے کی عادت تھی نہیں، اور نفلیں پڑھتے پڑھتے کیا طواف خانہ کعبہ میں، مسجد الحرام میں، مطاف میں کھڑے ہو کر کیا اپنی نگاہوں سے کیا غیر محرم عورتوں کے چہروں کو تاڑو گے؟ ایسی بد نگاہی کرو گے ایسے مقام پر؟ کیونکہ یہاں بد نگاہی کا زہر، یہاں بد نگاہی سے بچتے نہیں ہے نا، اور وہاں پہنچ گئے اچانک، اب بد نگاہی سے کیسے بچیں؟ آنکھیں تو گھمانے کی عادت تھی، بد نگاہی کرنے کی عادت تھی، اب یہاں آتے کیسے بد نگاہی سے بچے گا؟ پریکٹس تو کی نہیں تھی۔ تو بد نگاہی سے بچنا ہے وہاں جا کر۔
اپنی آنکھوں کو نیچی رکھنی ہے. اور بالخصوص یہ جو قافلے بنتے ہیں, گروپ بنتے ہیں, اس میں گھر میں بدنگاہی بڑی ہوتی ہے. اب وہ قافلہ بنتا ہے 40 کا تو 50 کا جو بھی قافلہ بنتا ہے, اس میں 10-12 عورتیں ہوتی ہیں, کچھ مرد ہوتے ہیں, یہ سب ہوتا ہے. اب وہ پورا سفر 40 دن ساتھ بھائی بہن بن جاتے ہیں. بھائی ذرا وہ ڈبل روٹی لے کر آنا, جی بہن میں ابھی لاتا ہوں. کیا ہو گیا؟ ہم سفر میں تھے نا, بھائی بہن بن گئے. ہاں بھائی سفر میں بھائی بہن بن گیا, بھائی بہن بن کے دیکھتے رہو ایک دوسرے کو. ارے کوئی خوف خدا ہے یا نہیں ہے یار؟ اللہ سے ڈرتے یا نہیں ڈرتے؟ شرم نبی, خوف خدا, یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. اس مبارک سفر میں بھائی بہن بن گئے. کیسے بھائی بہن بن گئے بھائی؟ یوں تو بھائی بہن ویسے ہی تھے. انما المؤمنون اخوہ, مومن مسلمان بھائی ہیں, لیکن ایک رشتہ ہوتا ہے, خونی رشتہ ہوتا ہے. محرم اور غیر محرم کی پوری گفتگو ہے. کیا یہ نہیں سمجھتے؟ وہاں جا کر سب چھوڑ دیا, بھول گئے, اور ایک ساتھ رہ رہے, ایک ہی کمرے میں رہ رہے ہیں, اور ایک ہی کمرے کے اندر 10-10, 20-25 بستر لگے ہوئے ہیں. مرد اور عورت سب محرم غیر محرم ایک ہی کمرے میں سو رہے ہیں. کوئی آیا گیا, کون عورت کیسے سوئی ہے, کون مرد کیسے سویا ہے, کچھ نہیں. یہ تو مسجد, یہ تو حرم پاک میں مکہ مکرمہ میں. پھر جب مینا میں پہنچیں گے خیموں کے اندر, تو وہاں تو کتنوں کے خیمے ایک ہوتے, وہاں کیا کرو گے؟ پھر اللہ اکبر, عرفات کے میدان میں جاؤ گے, اور عرفات کے میدان میں بھی کیسی طرح بے پردے کی بدنگاہی کرو گے؟ کیا مزدلفہ میں جا کر بھی اسی طرح بے پردے کی بدنگاہی کرو گے؟ کیا جمرات جب شیطان کو کنکریاں مارو گے, کیا اس وقت بدنگاہیاں کرتے کرتے شیطان کو کنکریاں مارو گے؟ کیا مینا کے پھر میدان میں جا کر, مینا کے خیموں میں جا کر پھر یہ غیر محرم مرد اور عورت یہ بے پردے کی بدنگاہیاں کریں گی؟ کیا طواف زیارہ جو رکن اعظم ہے, اس کو ادا کرنے کے لیے پھر بیت اللہ کا طواف کرنے کے لیے آؤ گے؟ کیا پھر صحیح کرو گے؟ کیا پھر بدنگاہیاں کرو گے؟ ارے کیا کرو گے؟ الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول نے مدنی ذہن دیا ہے کہ یہ وہاں بھی کمروں کی تقسیم کر لیتے ہیں. اسلامی بہنیں الگ کمرے میں, اسلامی بھائی الگ مکتب میں. خیموں کے اندر بھی چادروں کے پردے کر دیتے ہیں کہ اسلامی بہنیں اس طرف, اسلامی بھائی اس طرف. بے تکلفی سفر میں ہو جاتی ہے, ہونی نہیں چاہیے, بے تکلفیاں ہو جاتی ہیں, بھائی بہن بن جاتے ہیں. ارے بھائی کیا ہو گیا, بھائی بہن بن گئے. اب شوہر بھی دیکھ رہا ہے کہ میری بیوی دوسروں سے بے تکلف بات کر رہی ہے, بھائی دیکھ رہا ہے میری بہن دوسرے مردوں سے بے تکلف بات کر رہی ہے. کیا ہو گیا ہے بھائی؟ کیا غیرت کا, کوئی عزت کا اور حیا کا جنازہ نکل گیا کہ سارے مل کے کاندھا دے کر کیا یہ جنازے کو, اس حیا کے جنازے کو, حیا کی میت کو دفن کر کر آئیں گے؟ معاذ اللہ, کیا ہو گیا ہے؟ اور یہ سب کچھ ہمارے یہاں چونکہ ماحول نہیں ہے نا, یہاں پر یہ سب کچھ کرا کر اب حج کا فارم ہو دیا, حج کا ویزا لگ گیا, آپ جا رہے حج پر. یہ ساری چیزیں یہاں ہے ہی نہیں, ہمارے کلچر میں نہیں ہے. نئی باتیں لگتی ہے بعضوں کا. معاذ اللہ بہت زیادہ پڑھے لکھوں کو تو پرانی باتیں لگتی ہے. کیا پرانے زمانے میں لے کے جا رہے ہو؟ ارے بھائی میں کہہ رہا ہوں آ جاؤ, اگر پرانا زمانہ ہے تو اسی پرانے زمانے میں آ جاؤ. ارے اس زمانے میں حیا ہے, اس زمانے میں غیرت ہے, اس زمانے میں خوف خدا ہے, اس زمانے میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عجیب و غریب اور مدنی مستی ہے. اسی زمانے میں آ جاؤ. اس زمانے میں کیا رکھا جس زمانے کی آپ مثالیں دیتے ہو؟ اس میں شارٹ سلیوز کپڑے پہننے والی لڑکیاں, اس میں شارٹس پہننے والے لڑکے, اور اس میں سونے کی چینیں پہننے والے مرد. اور یہ زمانہ ہے شراب مرد اور عورت پی رہے ہو, مرد اور عورت بیٹھ کے تاش اور جوا کھیل رہے ہو. اس زمانے کو آپ ہمیں بتاتے ہو کہ یہ ایجوکیٹڈ. ارے ایجوکیٹڈ نہیں ہے یار, نہیں ہے یہ ایجوکیٹڈ زمانہ. یہ تو جاہلیت کی طرف جا رہا ہے. اسلام سے, جو اسلام کی تعلیمات سے دور رہ جائے یہ برا, اور جو اسلام کی روح کے قریب لے جائے یہ اچھا ہوتا ہے. اور دعوت اسلامی ہمیں روح اسلام گھول کر پلا رہی ہے, روح اسلام گھول کر پلا رہی ہے, حیا کا درس گھول کر پلا رہی ہے, غیرت کا درس گھول کر پلا رہی ہے, سنتوں کا درس گھول کر پلا رہی ہے. اور ہمیں گھول کر پلا رہی ہے اس میسج کو, اس پیغام کو, کہ وہ طریقہ اچھا جس میں میرے آقا اور صحابہ کرام کا طریقہ ہو, صحابیات کا طریقہ ہو. آج جو طریقہ ہے رائج ہے ہمارے معاشرے میں, جدید معاشرے کے نام پر, ایک ایجوکیٹڈ کلچر کے نام پر, ایک ماڈرن کلچر کے نام پر, اس کلچر میں ہونے والی معاملات کو کون ثابت کر سکتا ہے؟ ایسے معاملات کو کہ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم, صحابہ کرام اور صحابیہ سے ثابت ہو. یہ دعوت اسلامی جو پیغام دے رہی ہے نا, اس پر آئی ہے. تو اس طرح گناہوں سے بچ کر حج کر رہا ہے. تو بالخصوص 3 معاملات ہیں جس سے گناہوں کا بڑا اندیشہ ہے: آنکھ, زبان اور ہاتھ.
دل و دماغ کا بھی ہے. تو بد نگاہی سے بچیں گے. اب بازاروں میں جائیں گے سونا خریدنے کے لیے, ہدیہ خریدنے کے لیے, اور وہاں جو بازاروں میں جو مخلوط اس وقت بازار بنے ہوئے ہوں گے, جو حال ہوگا اللہ اکبر. پھر فارغ اوقات میں بیٹھ کر جو غیبتیں ہوں گی, اف, جو قافلے میں لے کر گئے اس کی غیبت, جو شریک قافلہ ہیں جو وہ بنا ہوا گروپ, اس کی غیبت. اس کو دیکھا تھا کیسے سویا ہوا تھا, اس کو دیکھا تھا کیسے آ رہا تھا. پکا ریا کر لگتا ہے یار, بار بار آ کر کہتا ہے یار میرے اتنی عمریں ہو گئی, اتنی حج ہو گئی, بار بار سر پر ہاتھ پھراتا رہتا ہے, او دوبارہ 2 عمریں کر آیا ہوں تو دوبارہ یہ ہو رہا ہے. یار کیسے ریاکاری کرتا ہے, دکھاوا کرتا رہتا ہے. اس کو شہرت کا بڑا شوق ہے. اس کے حال دیکھا تھا, کنجوس ہے یار, کھلاتا پلاتا ہی نہیں ہے, یہ ہے وہ فلاں ہے ڈھمکا ہے. اس کو دیکھا جو ہم کو قافلے میں لے کر آیا ہے, کیسے ہمارے مطلب اللہ کے مہمانوں کے ساتھ یہ مذاق کر رہے ہیں. ایسی ایسی غیبتوں کی مثالیں, غیبت کی تباہ کاریاں. صفحہ نمبر 404 پر حج کے متعلق ہونے والی غیبتوں کی مثالیں لکھی ہوئی ہیں. چلو اپنے عزم کا تو اظہار کریں. غیبت کے خلاف جنگ, نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے, نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے, نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے انشاءاللہ عز و جل. اور وہاں غیبت کریں گے 1 کا لاکھ, وہاں تہمت لگائیں گے 1 کا لاکھ, وہاں بہتان لگائیں گے 1 کا لاکھ, وہاں پر بدنگاہی کریں گے 1 کا لاکھ, وہاں غصے میں آ گیا تو کیا گالیاں دیں گے 1 کا لاکھ, کھانا صحیح نہیں ملا تو کیا باورچی کو اس کی غیبتیں کریں گے, اس کو دل آزاریاں کریں گے, اس کو کوسیں گے. ارے بات کرنے کا کوئی ڈیسنٹ انداز ہے یا نہیں ہے؟ کیا ہر بات جارحانہ کی جائے گی؟ کیا ہر بات بے تکے انداز میں کی جائے گی؟ کیا ہر بات دل آزاری میں کی جائے گی؟ کوئی بات کرنے کا بھی کوئی ایٹیکیٹ سے مینرز ہیں یا نہیں ہے یار؟ کہ بھائی بات کرنی ہے, اگر آپ کو کوئی بات ناگوار گزری ہے, آپس میں بات کر کے کسی دوسرے کی غیبت کر رہی, بہتان لگا, تہمت لگا رہی, کس نے سکھایا یار؟ کیوں وہاں جا کر بھی کیا منفی بات کریں گے؟ اتنا عیبوں کا پلندہ اسے مقدس مقام پر آیا ہے, اپنے عیبوں کا علاج کرے نا, کسی عیبوں کے بارے میں کیوں باتیں کرتے ہیں؟ غصے میں آ کر بول دیں گے, غصہ بہت آ جاتا ہے وہاں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ شیطان بند ہے؟ وہاں نہیں تنگ کرتا, جو ایسا تیسا تنگ کرے گا, جو ایسا تنگ کرے گا, اور یہ سارے گناہ اوپر لے کر کرواتا ہے, اور پتہ بھی نہیں چلنے دیتا کہ یہ میں گناہ کر رہا ہوں. آستینیں چڑھوا دیتا, جی ہاں حاجی وہاں سفر میں آستینیں چڑھا دیتے ہیں. سمجھتے کیا ہو, جانتے نہیں ہو ہم کو؟ ہاں پہلے نہیں جانتے تھے, اب جانتے ہیں. پہلے نہیں جانتے تھے, پہلے یہی تھا کہ آپ شریف آدمی ہو, معذرت کے ساتھ, پہلے یہی تھا کہ آپ شریف آدمی ہو. آستینیں بھی نیچے ہوتی تھی, بٹن بھی آپ کا بند ہوتا تھا. لیکن اب چونکہ آپ کے جذبات کو ٹھیس پہنچی, کچھ آپ کے خلاف مزاج کام ہو گیا, اب آپ آ گئے ہیں آستینیں چڑھاتے ہوئے. ہاں کیا شریف آدمی سمجھا ہوا میرے کو؟ بولتا نہیں ہوں تو کیا سمجھتے ہو؟ جانتے نہیں ہو, اب جان گئے. یہ جو آپ نے کیا نا, اب جان گئے کہ آپ شریف آدمی لگتے تھے, آخر آپ وہ مطلب نہیں, شریف آدمی کے یہ اتوار نہیں ہوتے. شریف تو شریف ہی ہوتا ہے. کوئی شریف ایسا تو نہیں اس گلی میں شریف ہے اس گلی میں بدماش ہو جاتا ہے, اس ملک میں اچھا آدمی تو اس ملک میں گندا ہو جاتا ہے. شریف تو شریف ہوتا ہے, وہ جا بھی رہا شریف ہوگا. شریف آدمی تو ظلم سہتا ہے, شریف آدمی ظلم کرتا نہیں ہے. شریف آدمی زیادتی سہتا ہے, شریف آدمی زیادتی کرتا نہیں ہے. ارے شریف آدمی گالی سن لیتا ہے, شریف آدمی گالی دیتا نہیں ہے. شریف آدمی مار کھا لیتا ہے, بلا اجازت شریف مارتا نہیں ہے. شریف آدمی پتھر کھا لیتا ہے, بلا اجازت شریف پتھر مارتا نہیں ہے. شریف آدمی گریبان نہیں پکڑ لیتا. شریف آدمی یوں مطلب کہ ماردار نہیں کرتا. شریف آدمی تو ظلم سہنے والا ہوتا ہے. وہ تو ایسا ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ یار اس بیچارے کو کیوں بولتے ہو, یہ شریف آدمی ہے. شریف تو یہ ہوتا ہے. وہاں جھگڑا کریں گے, وہاں لڑائیاں کریں گے, وہاں گالیاں دیں گے, وہاں غیبتیں کریں گے, وہاں چگلیاں کریں گے, وہاں بدنگاہیاں کریں گے. ارے ایسے مقام پر جا کر بھی کیا مطلب فضولیات میں لگے. جاؤ بھائی بیٹھو حرم پاک کے اندر اور کعبے کی زیارت کرتے رہو یار. مستجاب کے سامنے وقت گزارو کہ میرے آقا حضرت لکھے مستجاب وہ مقام ہے جہاں ہر وقت 70,000 فرشتے دعا پر آمین کہنے کے لیے موجود ہیں.
وہاں بیٹھے نا، وہاں دعائیں کرے نا، اپنے آنسو بہنے دے وہاں کیا، وہاں بھی مطلب کہ یہ گناہ بھرے بازار گرم رہیں گے، یہ عادتیں جو یہاں وہاں بھی باقی رہیں گی. تو صغیرہ کبیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں، گناہوں سے بچ کر کرنا ہے. حج، جنت لازم ہے حاجی کے لیے، حدیث پاک میں ہے کہ اس کا ثواب جزا جنت ہی ہے. گناہوں سے بچ کر حج تو کرے. پھر میرا آقا اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، اب میں اعلیٰ حضرت کی بات پڑھنے جا رہا ہوں. اس وقت تک یعنی کہ حاجی کے پاک مال، پاک کمائی، پاک نیت سے حج کرے، اور اس میں لڑائی جھگڑے اور عورتوں کے سامنے تذکرے، وہ عورتوں والے جو مرد عورت کے جو تعلقات ہوتے ہیں اس کے تذکرے اور اس قسم کے گناہ نافرمانی سے بچے. اس وقت تک جتنے گناہ کیے تھے بشرط قبول سب معاف ہو جاتے ہیں، جتنے گناہ کے سب معاف ہو جاتے ہیں. پھر اگر حج کے بعد، بڑی پیاری بات ہے عادت کی، پھر اگر حج کے بعد فوراً مر گیا، اتنی مہلت نہ ملی کہ حقوق اللہ یا بندوں کے اس کے ذمے جو حقوق تھے انہیں ادا کی فکر کرتا، تو امید واپسی کے کہ مولا تعالیٰ اپنے تمام حقوق سے مطلقاً درگزر فرمائے. یعنی نماز، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ فرائض کے بجا نہ لایا تھا، ان کے مطالبے پر بھی قلم عفو الہی پھر جائے، معاف ہو جائیں. اور حقوق العباد والدیون جو لینا دینا ہوتا ہے، وہ مظالم، مثلا کسی کا قرض آتا ہو، مال چھینا ہو، برا کہا ہو، ان سب کو اللہ تعالیٰ اپنے ذمہ کرم پر لے لے، اصحاب حقوق کو روز قیامت راضی فرما کر مطالبہ و خصومت سے نجات بخشے. یوں ہی اگر بعد کے زندہ رہا اور با قدر قدرت تدارک حقوق ادا کر لیا، یعنی زکوٰۃ دے دی، نماز روزے کی قضا ادا کی، جس کا جو مطالبہ آتا تھا دے دیا، جس سے آزار پہنچاتا معاف کرا لیا، جس کا مطالبہ لینے کا والا نہ رہا یعنی دے دیا، یا معلوم نہیں اس کی طرف سے تصدق کر دیا، با وجہ قلت مہلت جو حقوق اللہ یا بندے کا ادا کرتے کرتے رہ گیا، یعنی پھر بھی اگر وہ کرتے کرتے پہلے موت آ گئی، رہ گیا، تو اس کی نسبت اپنے مال میں وصیت کر دی کہ دے دینا. گر جہاں تک ترک براعت پر قدرت ملی تقصیر نہ کرے، غفلت نہ کرے، تو اس کے لیے امید اور زیادہ کبھی کہ اصل حقوق کی یہ تدبیر ہو گئی اور گناہ حج سے دھل گئے. کتنی پیاری بات ہے. یعنی اگر بالفرض کے ایسا پاکیزہ حج کیا جسے حج مقبول کہتے ہیں، حج مبرور کہتے ہیں، ایسا پاکیزہ حج کیا اور حج کرنے کے بعد ہی اس سے زندہ رہنے کی مہلت نہ ملی، موت آ گئی، تو اللہ اپنے رحمت سے جو اللہ کے حقوق ہیں، نماز روزہ جو رہ گئے، فرض رہ گئے، اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے اسے معافی عطا فرما دے گا. کسی بشارت ہے. اور دوسرا جو لوگوں کے حقوق ہیں، کیونکہ ان کے حقوق ادا کرنے ضروری ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے انہیں قیامت کے دن راضی کرے گا، اور راضی کروا کر اللہ تعالیٰ ان کو راضی کروا کر اس کے حقوق کی خلاصی کروا دے گا. اور اگر اس سے مہلت ملی، حج کر کر واپس آیا، اب اس سے جتنی مہلت ملی ہے، قضاء نمازیں تھی فوراً ادا کرے اور نماز قضا نہ ہونے دے، جو روزے قضا تھے ادا کرے، اب روزے قضا نہ ہونے دے، جس کو جو دینا تھا دے، اللہ کے اور بندوں کے حقوق ادا کرے، جو معافی مانگنی تھی مانگے، کرتا رہے. تبدیلی آ گئی نا، کرتا رہے، مہلت ملی ہے. اب اگر یہ کرتے کرتے بھی اس کا وقت پورا ہو گیا اور کسی کا دینا باقی ہے تو وصیت کر جائے کہ اسے یہ چیزیں دے دینا، یہ کام کر لینا. ان تمام چیزوں سے بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ قیامت کے دن اس کی بخشش کا سامان کر دے گا. ہاں اب آئیے دوسری طرف، اگر بعد حج با وصف قدرت ان امور میں قاصر رہا کہ اب حج کر کے آ گیا لیکن اب یہ دوبارہ اسی طرح اپنے معاملات ہیں، قاصر رہا، تو یہ سب گناہ اثر نو اس کے سر ہوں گے. حقوق تو خود باقی ہی تھے، ان کی ادا میں پھر تاخیر و تقصیر، گناہ تازہ ہوئے، اور وہ حج ان کے ازالے کو کافی نہ ہوگا کہ حج گزرے گناہوں کو دھوتا ہے، آئندہ کے لیے پروانہ بے قیدی نہیں ہوتا کہ اب جو چیز آئے کرو، بلکہ حج مبرور کی نشانی یہ ہے، نشانی ہی یہ ہے کہ پہلے سے اچھا ہو کر پلٹے. یہ مدنی پھول اپنی گرا سے باندھ لیں کہ پہلے سے اچھا ہو کر پلٹے، ایسا حج کرے، گناہوں سے بچ کر حج کرے.
اللہ کی نافرمانی نہ کرے، غیبت سے بچے، دل آزاریوں سے بچے، بے پردگی سے بچے۔ داڑھی منڈاتا تھا تو اب ایک مشت پوری داڑھی بلکہ رکھ کر جائے، کیونکہ اس کو تو حج کرنا، اور حج کے بعد حسن حج کر لیا کعبے سی آنکھوں نے ضیا پائی۔ چلو دیکھیں وہ بستی جس کا رستہ دل کے اندر ہے۔ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ ارے مدینے بھی جانا ہے، مدینے بھی جانا ہے۔ پرانے پچھلے سارے گناہوں کی اتنی تقصیریں، اتنی غفلتیں، گویا کہ اس شعر کا مزدہ بن کر جائے۔ تمہارے تو وہ احسان اور یہ نافرمانی اپنی عطا، ہمیں تو شرم سی آتی ہے تم کو منہ دکھانے سے۔ وہاں جائے اور آقا کے قدموں میں بس لوٹ جائے، آقا کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کر دے کہ مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کا ہے گواہ، پھر رد ہو کب یہ شان قریبوں کے در کی ہے۔ آقا کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، ہم ستھرے ہو کر جائیں، طواف کر لیا، عمرہ کر لیا یا حج کر لیا، گناہوں سے ستھرے، تلبیے پڑے، احرام باندھے، سر بھی منڈا دیا، اللہ کی رحمت وافر حاصل کی اور بالکل پاک صاف، اب بد نگاہی بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، اور اب ہوتا ہوتا مدینے چلا جائیں۔ آقا آنکھیں بھی کوشش کی ہے پاک کروا کر لاؤں، آقا دل بھی کوشش کر کے آیا ہوں پاک کروا کے لاؤں۔ آقا اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ میں اپنے گناہ معاف کروا کر لایا ہوں، آقا آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں، اگرچہ گناہوں سے آلودہ ہوں مگر آقا پوری کوشش کی ہے کہ پاک ہو کر آؤں۔ آقا آپ کے قدموں میں حاضر ہوں، مجھ گناہگار پر رحمت کی نظر کر دو۔ آقا اپنے رب سے بخشوا دو، اپنے رب کے حضور دعا کر دو۔ اسألوک شفاعت یا رسول اللہ کی صدائے ہو، آقا کو راضی کرنے کی کوشش کرے کہ اللہ کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد۔ آقا کے قدموں میں حاضر ہونا ہے، وہاں پر حال دل سنانے، آقا کی بارگاہ سے دعائیں لینی ہے، رحمت لینی ہے، شفاعت کی بھیک لینی ہے، توجہ لینی ہے۔ حاضر ہوں در دولت پہ گدا، سرکار توجہ فرمائے۔ آقا محتاج کرم ہے حال میرا، سرکار توجہ فرمائے۔ اور پھر عرض کرے آقا میں کب آنے کے لائق تھا، آقا میں تو اس قدر گناہوں میں غرق تھا بلکہ غرق ہوں کہ میں کب آنے کے لائق تھا، رحمت نے یہاں تک پہنچایا، سرکار پہ تن من جان فدا، سرکار توجہ فرمائے۔ آقا کی توجہ لے، آقا کی نظر رحمت لے، اور اس نیت کے ساتھ پلٹے اگر بقی نہ ملے، بقی کی تمنا کرے کہ تم میں سے جس سے ہو سکے مدینے میں مرنے کی دعا کرے کہ جو مدینے میں مرے گا میرے آقا اس کی شفاعت فرمائیں گے۔ آقا سے شفاعت کی بھیک مانگے کہ ظاہر قبر منور کی شفاعت ہوگی، ہے یہی آپ کا فرمان مدینے والے۔ آقا شفاعت کی بھیک عطا کر دیجئے، رحمت کی بھیک عطا کر دیجئے، اور اس عزم کے ساتھ اگر بقی نہ ملے تو لوٹے کہ آقا آج عزم کر کے لوٹ رہا ہوں، اللہ کے حضور دعا کر کے لوٹ رہا، یا اللہ تیرے حبیب کے در پر حاضر ہوں کہ آج تک جو نماز قضا ہوئی ان کی ادا بھی کروں گا اور آئندہ کوئی نماز قضا نہیں کروں گا، بلکہ اسی در پر پہنچنے تک کہ کب موقف آؤ میدان مدینہ کے شرکا اجتماع آ جاؤ، ہم ابھی سے دعا کرتے ہیں کہ وہاں پہنچیں گے، جب پہنچیں گے اللہ کی رحمت تو یہاں بھی ہمیں حاصل ہو جائے گی، آقا کی توجہ یہاں بھی حاصل ہو جائے گی کہ فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نیت کر لیجئے ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، رمضان کا کوئی روزہ بلا اجازت شرعی نہیں چھوڑیں گے، اور جن پر حج فرض ہو گیا ہے پکی نیت کے لئے حج کریں گے۔ کیسا مبارک سفر ہے، کیسا پاکیزہ سفر ہے، کتنی برکت ہے اس سفر کے اندر، کیسی مغفرت کی بشارت ہے، دنیا اور آخرت کی کیسی براعت اس سفر میں پنہا ہے۔
میرے آقا اعلی حضرت کی عبارت آپ نے سنی، بد نگاہی سے، بد کلامی سے ابھی سے مشق کریں، غیبت سے بچنے کی مشق کریں، چپ رہنے کی مشق کریں۔ غیبت سے بچنے کا بہترین طریقہ قفل مدینہ، چپ رہیں، ضرورت کے سوا کچھ نہ بولے، خاموش رہے، گھنٹوں گھنٹوں خاموش رہے، مشق کریں، نہ جانے کب بلاوا آ جائے، نہ جانے کب بلاوا آ جائے۔ اس آس پہ جیتا ہوں کہ دے کوئی میرے کانوں میں، چل تجھ کو مدینے میں سرکار بلاتے، کاش بلاوا آ جائے۔ اس آس پہ جیتا ہوں کہ دے مرشد میرے کانوں میں، چل تجھ کو مدینے میں سرکار بلاتے، چل تجھ کو مدینے میں سرکار بلاتے۔ مدینے کی حاضری کی سعادت نصیب ہو جائے۔ ابھی سے مشق کرتے ہیں۔ کون کون مشق شروع کرے گا؟ چپ رہیں گے، ضرورت کے سوا کچھ نہیں بولیں گے، اور اللہ توفیق دے تو لکھ کر بات کر لیں گے۔ کون کون چپ رہنے کی مشق کرے گا؟ مشق یہ ہم ایک دوسرے کی مدد کریں، ہم ایک دوسرے کی مدد کریں، ٹھیک ہے؟ چپ رہنے کی مشق کریں گے، انشاءاللہ تعالیٰ اس سے بڑی برکتیں ملیں گی۔ مفتی فاروق مفتی دعوت اسلامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے کسی عزیز کے خواب میں آ کر تو عزیز نے پوچھا کہ یہ مقام آپ کو کیسے نصیب ہوا؟ تو بار بار پوچھنے کے بعد فرمایا قفل مدینہ لگانے کی برکت سے، چپ رہنے کی عادت تھی۔ تو انشاءاللہ خاموش رہیں گے، چپ رہے سن تو موتی مل سن، موتی لیتے رہیں گے۔ کون کون خاموش رہنے کی عادت پیدا کرے گا؟ آج ہی ابھی سے اجتماع میں بھی لگے فرق محسوس ہو کہ یہ لگتا ہے خاموش رہنے کی عادت کر رہا ہے۔ مدینے جائیں گے نا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔